Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 11. In the last lecture we discussed transmission media کہ ٹرانسمیشن میڈیا کیا ہوتا ہے, ٹرانسمیشن میڈیا کو کیوں یوز کیا جاتا ہے. اس میں ہم نے گائیڈڈ میڈیا اور ان گائیڈڈ میڈیا دونوں کو ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے اپنی کویکسل کیبل دیکھی تھی, کویکسل کیبل کے بعد ٹوسٹڈ پیئر کی ٹائپس دیکھی تھی. اس میں ایس ٹی پی تھا, یو ٹی پی تھا. پھر ہم نے اپنی فائبر آپٹکس کیبل دیکھی تھی. فائبر آپٹکس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سنگل موڈ فائبر تھا, اس میں ملٹی موڈ فائبر تھا. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی لاسٹ ٹائم دیکھی تھی. پھر ہم نے وائرلیس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے, اس میں مائکرو ویو ہے, اس میں وائرلیس ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انفراریڈ کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی ایگزامپل تھی. تو بیسیکلی ہم نے لاسٹ لیکچر میں اپنا یہ کنسیپٹ جو ہے کلیئر کیا تھا کہ وائرڈ اور وائرلیس کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, وائرڈ کمیونیکیشن کہاں یوز کرنی چاہیے, وائرلیس کمیونیکیشن کہاں یوز کرنی چاہیے. وائرڈ میں ہم نے کہا تھا کہ ٹائپس بے تحاشا ہیں, لیکن ہم ساری کی ساری ٹائپس جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے. کہ ہم کہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ ہم ساری کی ساری جو ہے وہ یوز کر سکیں. ہم نے اپنی نیڈز دیکھنی ہے, ہم نے اپنی نیٹ ورک کی ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں کس طرح کا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے, اس نیٹ ورک کے اندر کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں, وہ سروسز وہاں پہ اویلیبل ہیں کہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ فائبر آپٹکس ہے تو بہت اچھی, لیکن اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ اس کی رینج میں نہیں ہے, وہ اگر اس کی جو کاسٹنگ جو اس کا بجٹ ہے, اگر اس بجٹ میں اس کو فائبر آپٹکس والی وہ کیبل کو جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, ہاں وہ جو ہے اس چیز کو اس کی رینج سے باہر چلی جائے گی. تو دیٹس وائی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کہ یوزر کی نیڈز کیا ہیں, یوزر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کا بجٹ اس کا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا سروسز بھی اویلیبل ہیں. تو میڈیا چوز کرتے وقت یہ بڑے آپ کے امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ بس جی میں نے وائرلیس یوز کرنا ہے, کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ کیا وہ وائرلیس کا انوائرمنٹ بنتا بھی ہے کہ نہیں ہے. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اب وہ جو ایریا ہے وہ ایریا آپ کا پلین ایریا ہی نہیں ہے, وہاں پہ آپ کا وائرلیس نیٹ ورک جو ہے وہ سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر آپ کو وہاں وائرڈ چوز کرنا چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو آج ہم نے لاسٹ میں ہم نے ساری اس کی جتنی بھی تھیوری تھی وہ ہم نے ساری کی ساری ڈسکس کی تھی. آج ہم اسی چیپٹر کو آگے تھوڑا سا کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ان کیبلز کو بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کچھ اس میں ٹیکنیکل ٹرمز تھی جو رہ گئی تھی. پھر آج ہم جو ہے اسی کلاس کے اندر ویسے تو بہت سے سافٹ ویئر جو ہے سافٹ ویئر سیمولیشن کے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک جو سافٹ ویئر چوز کی ہے جس میں ہم یوز کریں گے اپنی جو آپ کی راؤٹنگ کی لیبز ہوں گی, جو سوئچنگ کی لیبز ہوں گی, جو وی لینز کی لیبز ہوں گی, جو آئی پی ایڈریسنگ کی لیبز ہوں گی, اس کے لیے سافٹ ویئر کا نام ہے پیکٹ ٹریسر. ٹھیک ہے, یہ جو پیکٹ ٹریسر ہے یہ وہ سافٹ ویئر ہے کہ جس کے اندر ہم اپنا ریئل ٹائم نیٹ ورک ایک قسم کا بھی سمجھیں کہ جو ہے ڈیزائن کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کا آٹو کیڈ کا سافٹ ویئر ہوتا ہے, آپ کا پینٹ کا سافٹ ویئر ہے, آپ اس میں اپنی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی جو ہے ڈائیگرامز کو جو ہے ڈرا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی پینٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں, سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے, یہ جو آپ کا ہے, یہ آٹو کیڈ کی طرح جو ہے یہ آپ کا پیکٹ ٹریسر ہے. اس میں جتنے بھی راؤٹرز ہیں, جتنے بھی سوئچز ہیں, وہ سارے آپ کو اویلیبل ہیں. آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کی جو کیبلز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو اویلیبل ہیں. کون سی کیبل آپ نے کس طرح کنیکٹ کرنی ہے آپ نے, کیونکہ اب جو ریئل نیٹ ورک ہے اس میں جو مین چیز سیکھنی ہوتی ہے وہ ہم نے آپریٹنگ سسٹم سیکھنا ہے. دیکھیں, آپ کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے آئی کو 3, ایک کے پاس 5 ہے, ایک کے پاس 7 ہے, ایک کے پاس آئی کو جو 3 ہے وہ 3rd جنریشن ہے, ایک کے پاس آئی کو 5 3rd جنریشن ہے, 7 3rd جنریشن ہے. یوز تو سب نے ونڈوز 7 کرنی ہے یا اس میں لینکس یوز کرنا ہے. تو آپ کا آبجیکٹو کیا ہے, آپریٹنگ سسٹم کی لرننگ. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ بات ہے کہ راؤٹر جو ہے ہم نے پہلے کلاس میں کہا تھا کہ 1 لاکھ سے لے کر اس اپ ٹو 40 لاکھ, تو 1 لاکھ سے 40 لاکھ تک آتا ہے. لیکن اس کا جو مین جو اس کا آبجیکٹو ہے جو آپ نے سیکھنا ہے وہ اس کا آپریٹنگ سسٹم ہے, آپ نے وہ سیکھنا ہے. تو وہ جو آپ کے پاس جو آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے
وہ کس طرح کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کون کون سی اس کے اندر کمانڈز ہیں، راؤٹنگ آپ نے انیبل کس طرح کرنی ہے، سوئچنگ کو آپ نے کس طریقے سے انیبل کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سافٹ ویئر کو بھی انسٹال کرنا آپ کو بتاؤں گا کہ سافٹ ویئر کو آپ نے کیسے انسٹال کرنا ہے، اس کو آپ نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آج انشاءاللہ ہم آج والی کلاس میں اپنا سارا انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جو آج کا لیکچر ہے اٹس مور پریکٹیکل اورینٹیڈ، ٹھیک ہے، یہ انڈسٹریل اورینٹیڈ ہے۔ یہ آپ کے پاس ہم نے کیا کہا تھا، ISO، ہم نے فرسٹ لیکچر میں پھر جاتا ہوں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن، جو آپ کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز بناتی ہے۔ تو جس طرح ٹیلی فون ہوتے ہیں، ٹیلی فون میں آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ کی کیبل آ رہی ہوتی ہے اس میں 4 وائرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم RJ11 کہتے ہیں۔ جو RJ آپ کی 11 ہے وہ آپ کے وہ آپ کا ایک ٹیلی فون کا کنیکٹر ہے جو آپ اپنے ٹیلی فون کے اندر انسرٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا RJ11 ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کے پاس آپ کا جو آپ کا نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کا نیٹ ورک کارڈ لگ رہا ہوتا ہے، جو آپ کے نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے لیپ ٹاپ میں ایک پورٹ ہوتی ہے جس کو ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی اگر آپ کے بعض لیپ ٹاپ میں ٹیلی فون والی بھی، کیونکہ آج کل تو ہم ماڈم یوز نہیں کرتے، لہٰذا RJ11 والی جو پورٹ ہے وہ لیپ ٹاپ سے آہستہ آہستہ ایبسلیوٹ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ لیپ ٹاپس میں آج کل وہ ماڈم کی پورٹ نہیں دے رہے، وہ ڈائریکٹ RJ45 کی پورٹ دے رہے ہیں۔ وہ جو RJ45 والی پورٹ ہے اس میں 8 پنز ہوتی ہیں اور وہ آپ کے نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کو جو ہے یوز کرنے کے لیے آپ کو وہ پورٹ دی جاتی ہے۔ تو وہ جو آپ کے پاس RJ45 والی پورٹ ہے، وہ پورٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ نیٹ ورک کارڈ کو لنک کرنے کے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ آپ کے ڈفرینٹ کنیکٹرز ہیں، یہ وہ کنیکٹر ہے، ٹھیک ہے، جو RJ11 کا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایتھرنیٹ، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایتھرنیٹ بھی کہتے ہیں، ایتھرنیٹ کنیکٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، RJ45 کنیکٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ راؤٹرز، یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ ایک راؤٹر کا بیک اینڈ ایریا ہے، کہ جو آپ کا راؤٹر ہے اس کے بیک کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ پورٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض راؤٹر میں یہ جو آپ پورٹ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میں اپنا جو کرسر ہے میرا، جہاں پہ میں اس کو ڈبل لنک کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو میرا کرسر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے پاس RJ45 ہے، ٹھیک ہے۔ بعض راؤٹرز میں جو پرانے ماڈلز ہیں ان میں RJ45 والا جو کنیکٹر تھا وہ ڈائریکٹلی گیون نہیں تھا، اس کی جگہ جو پورٹ تھی اس کو ہم کہتے ہیں DB15۔ DB stands for it's not database, it's distribution box، اور 15 means کہ اس میں 15 different pins ہیں، different voltage level ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے تھے AUI کنیکٹر، اٹیچمنٹ یونٹ انٹرفیس، اٹیچمنٹ یونٹ انٹرفیس، یعنی جن راؤٹرز میں RJ45 نہیں ہے وہاں پہ ہم یوز کرتے تھے DB15۔ پھر ہمیں ایک ٹرانسیور، ایک ٹیکنیکل ورڈ ہوتا ہے، جو ٹرانسیور ہوتا ہے وہ جس طرح آپ کا کنورٹر ہوتا ہے، وہ جو کنورٹر تھا، وہ جو ٹرانسیور تھا، اس کے 2 اینڈ سے، وہ جو آپ کے 2 اینڈز تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے 2 اینڈز کون سے تھے؟ وہ جو آپ کے 2 اینڈ تھے، وہ جو ان کا جو 1 اینڈ تھا وہ آپ کے پاس DB15 ہے، جو آپ کا یہاں پہ آپ انسرٹ کر دیں گے، اور دوسرے اینڈ پہ آپ کو ایگزیکٹلی RJ45 مل جائے گا، جس میں آپ اپنی کیبل یوز کر کے نیٹ ورک کو لنک کر لیں گے، نیٹ ورک کو آپس میں جو ہے کنیکٹ کر لیں گے۔ تو اب آپ نے جن راؤٹرز میں، جن سوئچز میں آپ کے پاس RJ45 کی ڈائریکٹ پورٹ ہے وہاں پہ تو آپ نے اس کو یوز کر لیا، اور جن راؤٹرز میں یا سوئچز میں آپ کے پاس ڈائریکٹ پورٹ نہیں ہے وہاں پہ آپ جو ڈیوائس یوز کریں گے وہ آپ کے پاس ٹرانسیور ہوگا۔ وہ جو ٹرانسیور ہوگا اس کا 1 اینڈ ہوگا DB15، یعنی اس میں 15 پنز ہوں گی، اور دوسرے اینڈ کے اوپر کیا ہوگا؟ دوسرے اینڈ میں اس میں RJ45 ہوگا جو آپ اس کو لنک کریں گے اور آپ اس میں کمیونیکیٹ کروائیں گے۔ تو دوسرے اینڈ پہ جو آپ یوز کریں گے وہ RJ45 یوز کریں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس فائبر کنیکٹر پورٹ ہے، یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں مجھے یاد ہوگا TS TX RX دیکھا تھا، یہ وہ پورٹس ہیں کہ جہاں میں نے آپ کو کہا تھا نیکسٹ ٹائم آپ کو میں یہ بتاؤں گا، یہ وہ پورٹ ہے جو آپ کی TX پورٹ ہے، یہ آپ کے پاس RX پورٹ ہے، اور یہ آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ 10/100 میگا بٹس فاسٹ۔ دیکھیں جو آپ کا ایتھرنیٹ ہے وہ 10 میگا بٹس کا بھی ہوتا ہے، 100 میگا بٹس کا بھی ہوتا ہے، وہ 1000 میگا بٹس کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آج کل لیٹسٹ 10 گیگا بٹس تک بھی آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ ساری کی ساری آپ کی ڈفرینٹ پورٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ RJ45 ہیں، یہ آپ کی ڈفرینٹ پورٹس ہیں. تو یہ وہ آپ کے پاس ایک پریکٹیکل جو راؤٹر کا بیک اینڈ ہوتا ہے، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں RJ11 بھی ہے، RJ45 بھی ہے، جن میں RJ45 ڈائریکٹ نہیں ہے وہاں پہ آپ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. DB15 یوز کرتے ہیں جس کو ٹرانسیور کہتے ہیں، جو آپ کا ون اینڈ ہوتا ہے DB15 اور جو دوسرا اینڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس RJ45. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان تمام کو آپ اس طریقے سے یوز کرتے ہیں. اب ہم آج جو ہم اپنا سافٹ ویئر انسٹال کریں گے اس میں بھی آپ کو میں سارے یہ بتاؤں گا کہ یہ کنیکٹر کون سا ہے، یہ کنیکٹر کون سا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے آپ نے کیسے یوز کرنا ہے. تو یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب ہم آ جاتے ہیں کیبل کی طرف. یہ وہ RJ45 کنیکٹر ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم جو اپنی ٹوسٹڈ پیئر کیبل پڑھی تھی تو میں نے کیا کہا تھا کہ ایک آپ کے پاس UTP ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس STP ہوتی ہے. یہ جو آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کی UTP ہے. یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ UTP ہے جو انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر ہے. یہ جو انشیلڈڈ آپ کی ٹوسٹڈ پیئر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا اس میں 8 وائرز ہوتی ہیں، اورنج، بلو، گرین اینڈ براؤن. یاد ہوگا آپ کو. یہ آپ کے پاس جو ہے ڈاٹڈ اٹس اے وائٹ اورنج دین اورنج، وائٹ بلو دین بلو، وائٹ گرین دین گرین، وائٹ براؤن دین براؤن. تو ابھی دیکھیں یہاں سے آپ اگر ان کی نمبرنگ کریں تو 1 2 3 4 5. تو یہ RJ جو 45 کنیکٹر ہے اس میں آپ کی 8 وائرز ہوتی ہیں، 8 پنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہم یہاں لکھ رہے ہیں پن 1 2. یہ بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ T فار ٹرانسمیشن، R فار ریسیونگ. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہ 3 T2 سے یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے، پہ 3 R2 سے کیا مطلب ہے، پہ 2 T3 سے کیا مطلب ہے، اینڈ سو آن. پہ 4 R4 سے کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. T از ٹپ، R از رنگ، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ ٹپنگ اور آپ کی جو رنگنگ ہوتی ہے وہ کہاں یوز ہوتی ہے اور کس طرح یوز ہوتی ہے. تو ابھی آپ فی الحال اس کنسیپٹ کو سمجھیں کہ جو آپ کے پاس RJ45 کا جو آپ کا کنیکٹر ہے اس میں آپ کے پاس ٹوٹل 8 وائرز ہوتی ہیں، اورنج، بلو، گرین اینڈ براؤن. یہ آپ کا RJ45 کا کنیکٹر ہے. اب جو آپ کے پاس جو کیبلز ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ٹوسٹڈ پیئر کیبل کی بات کرتے ہیں جو ہم اپنے نیٹ ورک میں یوز کرتے ہیں UTP انشیلڈڈ ٹوسٹڈ پیئر کیبل، یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی اسٹیٹ کیبل ہوتی ہے اور ایک آپ کی کراس کیبل ہوتی ہے. اب اسٹیٹ اور کراس کے اندر پہلے تو ہم یہ ڈفرینس سمجھ لیں کہ ان دونوں میں ڈفرینس کے کیا ہوتا ہے، کہ جو آپ کی اسٹیٹ کیبل ہے اور جو آپ کی کراس کیبل ہے ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. جو آپ کی اسٹیٹ کیبل ہے، اسٹیٹ کیبل آپ کی وہ آپ تب یوز کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جو ہے ڈفرینٹ ڈیوائسز ہوں، لائک PC ٹو سوئچ، ایک اینڈ پہ سوئچ ہے ایک اینڈ پہ PC ہے، PC ٹو ہب، ایک سائڈ پہ ہب ہے ایک سائڈ پہ PC ہے، ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں، PC ٹو سوئچ، PC ٹو ہب، PC ٹو برج، PC ٹو راؤٹر، وہاں پہ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی اسٹیٹ کیبل. لیکن جہاں پہ آپ کے پاس سیم ڈیوائسز ہیں، لائک بٹوین 2 PCs، بٹوین 2 سوئچز، بٹوین 2 ہبس، تو اب یہ 2 سوئچز آ گئے، 2 راؤٹرز آ گئے، 2 PCs آ گئے، تو وہاں پہ آپ یوز کرتے ہیں اپنی کراس کیبل یوز کرتے ہیں. یہ جو آپ کے پاس جو آپ کی کراس کیبل ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس جو اسٹیٹ کیبل ہے وہ بٹوین جو آپ کی ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں، PC ٹو سوئچ، PC ٹو ہب، PC ٹو راؤٹر، وہاں پہ آپ کیا چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ کیبل. جہاں پہ آپ کے پاس سیم ڈیوائسز ہیں، ٹھیک ہے، لائک 2 سوئچز ہیں، 2 PCs ہیں، 2 ہبز ہیں، وہاں پہ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں کراس کیبل یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسٹیٹ اور کراس کیبل بنتی کس طرح ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اسٹیٹ تھرو کیبل ہے، کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اورنج، بلو، گرین، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس یہ فرسٹ پیئر ہے، یہاں پہ بھی سیم وہی فرسٹ پیئر آ رہا ہے. یہ آپ کے پاس یہاں پہ دوسرا گرین پیئر ہے، یہ بھی دوسرا گرین پیئر آ رہا ہے. تیسرا یہ وائٹ اورنج ہے، یہاں پہ تیسرا وائٹ اورنج آ رہا ہے. چوتھا یہاں پہ بلو ہے، یہاں پہ بلو آ رہا ہے. پانچواں یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ پانچواں یہاں پہ آ رہا ہے. چھٹا جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ اورنج آ رہا ہے، اور 8 براؤن. تو دونوں اینڈ کے اوپر جو کیبل کا سیکوینس ہے وہ سیم رہے گا دونوں اینڈ کے اوپر. اگر یہاں پہ پہلے
वाइट ग्रीन है तो वहाँ पे भी वही होगी, यहाँ पे अगर ब्लू है तो वहाँ पे भी वही होगी। तो ये जो दोनों एंड का सीक्वेंस है वो सेम होगा, यानी 1 2, जो 1 पेयर होगा दूसरे एंड पे 1 पेयर होगा, जो 2 पेयर होगा वो दूसरे एंड पे 2 पेयर होगा, जो 3 पेयर होगा वो दूसरे एंड पे 3 पेयर होगा। तो दोनों एंड्स के ऊपर जब आपकी वायर सेम है तो हम उसको स्ट्रेट थ्रू केबल कहते हैं, वो आपके पास जो स्ट्रेट थ्रू केबल है। और जो आपकी क्रॉस केबल है, ठीक है, अब ये जो आपकी क्रॉस केबल बनती है वो क्रॉस केबल क्या बनती है कि जब आप दोनों एंड के ऊपर, आप ये देखें 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4, ये RD आपका रिसीविंग डाटा है, TD आपका ट्रांसमिशन डाटा है, और ये 4 नल केबल्स हैं। बेसिकली इन 8 केबल्स के अंदर जो आपकी वर्किंग वाली केबल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4 होती हैं। जो केबल्स आपकी एक्चुअल रियल टाइम पे काम कर रही हैं, दैट इज 1 2, अब ये देखें, अगर आप यहाँ देखें इट्स 1 2 3 एंड 6, ये जो 4 केबल हैं, ठीक है, जिसमें आपकी 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 6 हो गई, ये 4 केबल्स तो आपकी वर्किंग है। बाकी सारी जो ये आप देख रहे हैं इसमें NCR है, NCR है, NCR है, NCR है, ये चारों की चारों आपकी नल केबल्स हैं। अब नल केबल में जो आपकी NC केबल्स हैं, ये जो आपकी नल केबल्स हैं, जिस तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी में 2 केबल्स होती हैं, एक रेड है एक ब्लैक है, ठीक है। रेड के अंदर आपका एक्चुअल जो होता है करंट होता है, और जो ब्लैक केबल है वो सर्किट कंप्लीशन के लिए चल रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अपना डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं या डाटा रिसीव कर रहे होते हैं वो जो है 1 2 3 6 पे कर रहे होते हैं। बाकी सारी नल केबल्स हैं। तो स्टेट केबल की आपको बात समझ आ गई कि यहाँ पे जो आपके पेयर्स बनेंगे 1 to 1, यानी ऑरेंज के साथ ऑरेंज ही होगी, ब्लू के साथ ब्लू ही होगी, ग्रीन के साथ ग्रीन ही होगी, और ब्राउन के, यानी ये जो आपके डिफरेंट कलर्स हैं, सेम कलर दूसरे एंड पे। अगर ये आपका एक PC1 पे है, ये PC2 में केबल लग रही है, तो जो आपकी यहाँ पे सीक्वेंस था इन वायर्स को आपस में लिंक करने का, कंबाइन करने का, दैट शुड बी सेम ऑन द सेंडर एंड रिसीविंग एंड, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं इट्स अवर स्टेट। अब सेकंड आपके पास आ गई है जो है इट्स अ क्रॉस कवर केबल। देखिए जो आपके पास जो क्रॉस ओवर केबल है, आप क्रॉस ओवर केबल में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम क्या करते हैं। क्रॉस ओवर केबल में जो यहाँ की फर्स्ट केबल है वो दूसरे एंड पे थर्ड के साथ लिंक होगी। अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि फर्स्ट आपकी ऑरेंज है, थर्ड एंड पे वो ऑरेंज के साथ लिंक नहीं होगी, जो उसका थर्ड पेयर बनता है वो वहाँ पे थर्ड के साथ लिंक होगी। यहाँ पे अगर वो सेकंड के साथ लिंक है तो दूसरे एंड के ऊपर वो 6 के साथ लिंक होगी। बाकी सारी की सारी अभी देखें कि ये यहाँ पे जो थर्ड केबल है इसको हमने लिंक कर दिया 1 के साथ, और जो 2 है वो उसको 6 के साथ लिंक कर दिया, और वाइस वर्सा। बाकी सारी की सारी यानी 1 3 और 2 6, और फिर इसी तरह 6 2 के साथ और 3 1 के साथ होगी, यानी वाइस वर्सा हो जाएंगी। जब हम ये कम्बिनेशन चेंज कर देते हैं तो इसको हम क्रॉस केबल कहते हैं, इसको हम क्रॉस केबल कहते हैं। तो जो आपकी स्टेट केबल थी उसके अंदर क्या था कि हम 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3 एंड सो ऑन 8 के साथ 8। लेकिन जो आपके पास यहाँ पे क्रॉस केबल बन रही है, क्रॉस केबल के अंदर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके पास कि यहाँ पे अगर आपका 1 एंड है, दूसरे एंड पे 3 एंड है, 2 है तो 6 है, बाकी सब सेम रहेगा। बाकी जो कन्फिग्रेशन है वो सेम रहेगी। हम 2 केबल की कन्फिग्रेशन को चेंज कर रहे हैं। जब 1 3 के साथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस एंड का 3 यहाँ पे 1 के साथ लगेगा। जब आप यहाँ पे 2 को 6 के साथ कर रहे हैं तो दूसरे एंड का जो 6 है वो यहाँ पे 2 के साथ लिंक होगा। बाकी आपकी जितनी भी कन्फिग्रेशन है वो सारी की सारी आपकी सेम रहेगी। तो जो हमारे पास क्रॉस ओवर केबल है, ठीक है, ये हम तब यूज़ करते हैं कि जब हम सेम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, लाइक वी हैव 2 PCs, वी हैव 2 स्विचेस, वी हैव 2 ब्रिजेस। तो जब आप सेम डिवाइसेस यूज़ करते हैं इन दैट केस, ठीक है, आप अपनी जो है क्रॉस केबल यूज़ करते हैं। जब आप अपने पास आपकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं लाइक PC2 स्विच, PC2 हब, PC2 ब्रिज, तो फिर आप क्या चीज़ उसमें यूज़ करते हैं, फिर आप उसमें यूज़ करते हैं अपनी स्टेट केबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि स्टेट केबल कहाँ यूज़ करते हैं और हम अपनी क्रॉस केबल कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कि ये RD, ये आपका रिसीविंग डाटा, ये ठीक है, ये भी आपका
آپ کا ریسیونگ ڈیٹا، ٹرانسمیشن ڈیٹا، نل کیبل، ٹرانسمیشن ڈیٹا، نل کیبل اینڈ سو آن. تو یہ آپ کے پاس ایک سوئچ ہے، یہ آپ کے پاس دوسرا ہے، اور یہ آپ کے پاس اس کیبل کی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے اس کیبل کی جو کراس اوور کی کنفیگریشن ہے کہ 1 کے ساتھ آپ نے کیا لنک کیا، 2 کے ساتھ آپ نے کیا لنک کیا، 3 کے ساتھ آپ نے کیا لنک کیا. یہ آپ کے پاس اس پورے کراس کیبل کا جو کنیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو سم وائرز آن کیبل اینڈز آن کراسڈ، یعنی کچھ وائرز کا جو کیبل ہے وہ ہم نے ان کو کراس کر دیا، ان کو چینج کر دیا، جس وجہ سے آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس جو ہے کراس اوور کیبل بن گئی. ٹھیک ہے جی. اب ہم یہ ایک ریئل ٹائم ڈائیگرام ہے کیبلنگ دا کیمپس. آپ کے پاس ایک کیمپس نیٹ ورک ہے، ہم اس کو کیبلنگ کریں تو ڈیٹرمائن دا فزیکل میڈیا یوز، یا 10 میگا بٹس ہم اس ڈائیگرام میں یوز کر رہے ہیں، یا ہم یوز کر رہے ہیں 100 میگا بٹس. انڈیکیٹس وٹ کیٹیگری آف کیبل از ریکوائرڈ. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ کو اس طرح کا پیپر میں یا مڈ ٹرم میں کوشچن آ جائے اور یہاں پہ ساتھ یہ چیزیں مینشن نہ ہو، آپ سے کہا جائے کہ ان کی کیبلنگ کریں، تو لوکیٹنگ انٹرفیسز آن دا چیسز ڈیٹرمائن if one or both ports have an X indicate if you need crossover or state through cable. آپ یہ دیکھیں یہ جو سمبل ہے، پہلے تو آپ نے ان کو دیکھ لیں، سمبل کو دیکھ لیں کہ جو آپ کے پاس یہ سمبل ہے، یہ سمبل آپ کے، ٹھیک ہے، یہ سمبل آپ کے راؤٹر کا سمبل ہے، یہ سمبل ہے، یہ سمبل آپ کے ملٹی لیئر سوئچ کا سمبل ہے، یہ سمبل ہے، یہ سمبل آپ کے سوئچ کا ہے، یہ آپ کے سرورز ہیں، یہ سمبل آپ کا ڈیوائس ہب ہے، اور یہ آپ کے سسٹمز ہیں، یہ آپ کے پی سیز ہیں. اب ہم اس رول کو فالو کرتے ہیں. آپ دیکھیں یہ ڈیوائس ہب ہے اور یہ پی سیز ہیں، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ جب آپ کی ڈفرینٹ ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہیں، لائک یہ پی سی ہے اور یہ آپ کے پاس ڈیوائس ہب ہے، تو آپ کون سی کیبل یوز کرتے ہیں؟ یہاں پہ آپ اپنی اسٹیٹ کے کیبل یوز کریں گے، کیونکہ آپ اپنی ڈفرینٹ ڈیوائسز کو آپس میں کمیونیکیٹ. جب آپ کے پاس سوئچ اور آپ کے پاس جو ہے دوسرے اینڈ پہ ہب ہے، تو یہ دونوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کا بیہیویئر سیم ہے. بیسیکلی آپ کو دیکھنے میں ڈیوائسز ڈفرینس لگ رہی ہیں، لیکن ان کا جو بیہیویئر ہے وہ سیم ہے. تو اب یہاں پہ کیا یوز کر رہے ہیں؟ کراس کیبل یوز کر رہے ہیں. یہ آپ کا ملٹی لیئر سوئچ ہے، بھی آپ کا سوئچ ہے، سوئچ اور ملٹی لیئر سوئچ پھر آپ کے دونوں سیم ہو گئے. تو یہاں پہ آپ کیا چیز یوز کر رہے ہیں؟ آپ اپنی کراس کیبل یوز کر رہے ہیں. سوئچ اور راؤٹر دو ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں، تو یہاں پہ آپ کیا یوز کر رہے ہیں؟ یہاں پہ اسٹیٹ یوز کر رہے ہیں. سرورز یا کمپیوٹرز جو آپ کے، اور یہ آپ کے پاس جو ملٹی لیئر سوئچ ہے، یہ دو آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں، تو یہاں پہ آپ کیا چیز جو یوز کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ اس میں اسٹیٹ تھرو کیبل یوز کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی تھم اپ رول ہے کہ جب ہم ابھی جو پیچھے بات کی تھی، یہ آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں جب اپنے ٹرانسمیشن میڈیا پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کی بتائی تھی کہ اس میں کیٹیگری 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے. یہ میں ساری اس میں لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی. تو اب یہ دیکھیں کہ تھم اپ رول کیا ہے کہ جب آپ کی سیم ڈیوائسز ہیں تو آپ سیم ڈیوائسز میں کیا کرتے ہیں؟ سمپل کراس اوور کیبل یوز کرتے ہیں. جب ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں تو آپ کیا چیز یوز کریں گے؟ اس میں آپ وہاں پہ اسٹیٹ کیبل یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس نیکسٹ چیز آ گئی وین فزیکل لیئر امپلیمنٹیشن. وائڈ، وین اسٹینڈ فار وائڈ ایریا نیٹ ورک. اب جو آپ کے پاس وائڈ ایریا نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جتنی بھی کیبلز کام کرتی ہیں، جتنا بھی میڈیا آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا آپ کا فزیکل لیئر کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس جتنی بھی کیبلز ہیں وہ ساری کی ساری، چاہے آپ کو اس کیبل کا نام پتہ ہے نہیں پتہ، جتنے بھی کنیکٹرز ہیں، جتنے بھی سگنلز ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے فزیکل لیئر کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فزیکل لیئر امپلیمنٹیشنز ویری، کیبل اسپیسیفکیشن ڈیفائن اسپیڈ اپ لنک. اب جو آپ کی ڈفرینٹ ٹائپ کی کیبلز ہیں وہ آپ کی سپیڈ جو ہے، جو آپ کی لنک کی سپیڈ ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہے ڈیفائن ہوتا ہے. آپ جیسے ہم بات کرتے ہیں HDLC ہائی ڈیٹا لنک کنٹرول، دوسرے نام کے پاس کیا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول PPP، یہ آپ کا فریم ریلے ہے. تو اس کی ٹائپ، یہ 3 ڈفرینٹ وین پروٹوکولز ہیں. یہ تینوں آپ کے پاس جو HDLC ہے ہائی ڈیٹا لنک کنٹرول، PPP پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول، تھرڈ آپ کا فریم ریلے ہے، یہ تینوں کی تینوں ڈفرینٹ وائڈ ایریا نیٹ ورک پروٹوکولز ہیں. ٹھیک ہے. یہ تینوں کے تینوں کیا کیا چیز یوز
کرتے ہیں کون کون سے اسٹینڈرڈز کو یہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں EIA/TIA-232 EIA/TIA ٹھیک ہے 449x.21.v.24 v.35 HSSI، یہ ساری کی ساری آپ کی ڈفرینٹ جو ہے وین پورٹس ہیں. اب ان تمام کو جو ہے یوز کرنے کے لیے، لنک کرنے کے لیے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ISDN BRI with PPP انٹیگریٹڈ سروسز ڈیجیٹل نیٹورک، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے پاس ایک وین کا پروٹوکول ہے. ساتھ ہم اس میں دو پورٹس ہوتی ہیں، ایک PRI ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس BRI ہوتی ہے. جو آپ کے پاس PRI ہوتی ہے اٹ اسٹینڈ فار پرائمری ریٹ انٹرفیس، اور جو آپ کے پاس BRI ہوتی ہے بیسک ریٹ انٹرفیس. تو یہ جو آپ کے پاس HDLC ہے اور یہ دوسرا جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ جو آپ کا HDLC ہے یہ آپ کا بھی وین کے پروٹوکول ہے، لیکن پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کے جو ہیں یہ آپ کے پاس جو PPP ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. ہم جب ہم اپنے کسی زمانے میں اپنا ڈائل اپ کنیکشن یوز کرتے تھے، تو جو آپ کا ہمارا کنیکشن اسٹیبلش ہوتا تھا، وہاں پہ نیچے اگر آپ اس پہ ڈبل کلک کر کے دیکھتے تو وہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہوتا تھا پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول. تو اب اس طرح نہیں ہے. اگر آپ کا راؤٹر ہے وہ جو آپ کی ڈیوائس ہے، وہ جو آپ کی مین ڈیوائس ہے، وہ اگر آپ کے فریم ریلے کو سپورٹ ہی نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ اپنا فریم ریلے وہاں یوز نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو یہ شروع میں وہی بات بتائی تھی کہ جو آپ کے پاس نیٹ ورک ڈیزائننگ ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس پروٹوکول کو یوز کرتی ہے اور کیا آپ کی ڈیوائس کیا اس چیز کو سپورٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی. اب جس طرح آپ کے پاس فزیکل لیئر کی امپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے پاس فزیکل لیئر کی امپلیمنٹیشن ہے، اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ آپ کی فرسٹ لیئر ہے جو آپ کے پاس جو ہے فزیکل لیئر ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک راؤٹر ہے، آپ کے پاس کنیکشن بھی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے یعنی اس کنٹری میں آپ کے پاس جو ہے فریم ریلے کی سروس بھی ہے، آپ کے پاس راؤٹر بھی ہے، لیکن جب آپ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو فریم ریلے کی پورٹ ہی نہیں ہے، یعنی آپ اس کے اوپر فریم ریلے تو ایکٹیویٹ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا فزیکل ہارڈ ویئر ہے کیا اس کی کمپیٹیبلٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے، اس میں وہ پورٹ ہی نہیں ہے، اگر پورٹ ہے ڈیوائس ہے سروس نہیں ہے تب بھی بیکار ہے آپ کے پاس. تو آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے نا کہ پورٹ بھی ہونی چاہیے، سروس بھی ہونی چاہیے، ڈیوائس بھی ہونی چاہیے، ساری چیزیں دیکھنی ہے آپ نے. تو جو آپ کے پاس RJ45 ہے، پن آؤٹس آر ڈفرنٹ فرام RJ45 یوزڈ ان کیمپس. یہاں پہ جو یہ RJ45 ہے یہ تھوڑا سا ڈفر ہے. ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کیا ڈفر ہے. تو جو انٹیگریٹڈ سروسز ڈیجیٹل نیٹ ورک ہے، اس میں جو PRI ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کا پرائمری ریٹ انٹرفیس ہوتا ہے، اور جو آپ کے پاس BRI ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس بیسک ریٹ انٹرفیس ہوتا ہے. بیسیکلی جب اب تو جو دور آ گیا ہے DSL کا آ گیا، براڈ بینڈ کمیونیکیشن کا آ گیا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید ماڈم یوز ہی نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 96 سے لے کر ٹھیک ہے 2003 4 ایون 5 6 تک دیکھیں تو آپ کے پاس جتنی بھی کمیونیکیشن تھی وہ ساری کی ساری آپ کی ڈائل اپ کمیونیکیشن تھی، ٹھیک ہے. تو ڈائل اپ کمیونیکیشن کے اندر کیا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ماڈم، جو آپ کا ماڈولیٹر اور ڈی ماڈولیٹر ہوتا تھا. وہ ڈیوائس آپ اپنے سسٹم کے ساتھ لگاتے تھے، اپنا کارڈ جو ہے اسکریچ کر کے اس میں یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے تھے، اس کو ڈائل کرتے تھے، تو آپ کو بڑی لمیٹڈ سی سپیڈ ملتی تھی. آپ بڑی مشکل سے اپنی میل چیک کرتے کرتے آپ کو 10-12 منٹ لگ جاتے تھے، جی میں نے میل چیک کر لی ہے. تو اب ناؤ ڈیز ابھی آپ کچھ سیکنڈ کی میں کچھ کلکس پہ آپ میل چیک بھی کر لیتے ہیں، ڈاؤن لوڈنگ بھی کر لیتے ہیں. وائی؟ بیکاز آپ کی بینڈوڈتھ بہتر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے، ڈے بائی ڈے ہر چیز بہتر ہوتی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جتنی زیادہ بینڈوڈتھ ہوگی آپ اتنا ہی بہتر جو آپ کا نیٹ ورک ہے آپ اس نیٹ ورک کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی سروسز کو جو ہے بہتر طریقے سے اپنے نیٹ ورک کے اوپر آپ ان تمام سروسز کو یوز کر سکتے ہیں، ڈپلوائے کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈپلوائمنٹ آف سروسز ہیں یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیوائسز کی کیا پاور ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس آپ
Pentium 2 ہے اور آپ کہیں جی میں نے اس پہ Windows 8 رن کرنی ہے، تو اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، کیونکہ ونڈوز 8 کے لیے دیر آر سرٹن سسٹم ریکوائرمنٹس کہ آپ کو اتنی ریم چاہیے، آپ کا پروسیسر اتنا ہونا چاہیے، آپ کی ہارڈ ڈسک میں اتنی اسپیس ہونی چاہیے. تو یہ یعنی یہ جو آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے، جو سافٹ ویئر ہے، جو سروسز ہیں، یہ آپ کے آپس میں ایک ٹرائنگل ہے. جب تک یہ ساری ڈیوائسز، یہ چیزیں آپس میں اگر ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کو میکسیمم جو آپ کے نیٹ ورک میں جو آپ کو میکسیمم تھروپٹ ہے وہ نہیں مل سکتی. اب میکسیمم تھروپٹ گین کرنے کے لیے آپ کو یہ جو ٹرائنگل ہے یہ میچ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ جو کی پوائنٹ ہمیں وہ بتا رہا تھا کہ فزیکل لیئر امپلیمنٹیشن ویری، یہ ویری کرتی ہے. دیکھیں میں نے بات بتائی نا آپ کو کہ اگر HDLC ہے تو اس کی اپنی ڈیوائس ہوگی، اس کا اپنا پروٹوکول ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس جو ہے آپ ISDN ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کے پاس فریم ریلے ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، DSL ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جتنی ہے فزیکل لیئر امپلیمنٹیشن ویری، وہ ویری کرتی ہے. ٹھیک ہے، کیبل اسپیسیفکیشن ڈیفائنس اسپیڈ آف لنک. اگر میرے پاس کیبل جو ہے وہ کیٹیگری 5 کی ہے اور میرا جو انٹرفیس کارڈ ہے وہ 1000 میگا بٹس کا ہے، تو میں 1000 میگا بٹس کی اسپیڈ تو گیٹ کر نہیں سکتا، کیونکہ کیٹیگری 5 جو مجھے میکسیمم تھروپٹ دے گی وہ 100 میگا بٹس پر سیکنڈ ہے. تو اب یا تو میں اپنی کیبل کو چینج کروں، یا جو مجھے نیٹ ورک کے اوپر میکسیمم تھروپٹ ملے گی یا میکسیمم جو سپیڈ ملے گی وہ 100 میگا بٹس ملے گی. تو ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ جو آپ کی اسپیسیفیکیشن ہے، جو آپ کی میچنگ ہے وہ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے 10 MB بینڈوڈ لے لی، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کی مشین ہے وہ 2 MB سے زیادہ کو یوز نہیں کر سکتی، تو باقی کیا ہوگا، وہ آپ کی ساری جو ہے وہ ویسٹیج میں چلی جائے گی. تو جو آپ کی کیبل کی اسپیسیفیکیشن ہے وہ بھی جو آپ کا لنک ہوتا ہے اسپیڈ کا، وہ اس کے ساتھ جو ہے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ اب آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے یہ دو وین جو سیریل کنیکشن ہوتے ہیں، یہ سمبل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سمبل آپ کے راؤٹر کا سمبل ہے. اب یہاں پہ جو کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک DTE اور DCE کا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ کا کنسیپٹ ہے. جو آپ کے پاس DTE اور جو DCE ہے، DTE اسٹینڈ فار ڈیٹا ٹرمینل ایکوپمنٹ، ڈیٹا ٹرمینل ایکوپمنٹ، اور DCE اسٹینڈ فار، بعض بکس میں اس کو ڈیٹا کمیونیکیشن ایکوپمنٹ بھی کہا جاتا ہے، بعض لٹریچر سروے میں اس کو ڈیٹا سرکٹ ٹرمینیٹنگ ایکوپمنٹ بھی کہا جاتا ہے. دونوں نام ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، DCE اسٹینڈ فار ڈیٹا کمیونیکیشن ایکوپمنٹ یا DCE اسٹینڈ فار ڈیٹا سرکٹ ٹرمینیٹنگ ایکوپمنٹ. تو یہ جو DTE اینڈ ہے یہ آپ کا جب بھی بنتا ہے، یہ جو آپ کا یوزر اینڈ ہوتا ہے، جو آپ کا یوزر اینڈ ہے، اس اینڈ کو ہم DTE اینڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور DCE کیا ہے، جو آپ کا سروس پرووائڈر ہے، یعنی یہاں پہ آپ کے یوزر جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس کیا ہے، وہ آپ کے پاس DTE اینڈ ہے. اور DCE اینڈ کیا ہے، جو آپ کو سروسز دے رہے ہیں. اب یہ آپ کا سروس پرووائڈر ہے. CSU DSU اسٹینڈ فار چینل سروس یونٹ، ڈیٹا سروس یونٹ. جو آپ کے پاس CSU DSU ہے، یہ آپ کے پاس چینل سروس یونٹ اور آپ کی ڈیٹا سروس یونٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس چینل سروس یونٹ میں اور ڈیٹا سروس یونٹ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے، ابھی ہم وہ دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ نے ایک نیٹ ورک کریٹ کرنا ہے تو آپ کا جو ون اینڈ ہوگا وہ آپ کا DTE اینڈ ہوگا، اور جو آپ کا دوسرا اینڈ ہوگا وہ آپ کے پاس DCE اینڈ ہوگا. یعنی DCE اینڈ آپ کا سروس پرووائڈر ہوگا جو آپ کو سروسز دے رہا ہے، اور DTE آپ کا وہ اینڈ ہوگا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا یوزر اینڈ ہوگا جو آپ سے سروسز لے رہا ہے، جو آپ کی سروسز کو لے کے نیٹ ورک کے اوپر یوٹیلائز کر رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ راؤٹر، میں نے یہ سارے آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ ہیں. یہ آپ کے وین سیریل آپ کے ڈفرینٹ ٹائپ کے کنیکشنز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو راؤٹر کے کنیکشن ہے، ایک آپ کے پاس کیا ہے EIA TIA 232، یہ ایک وین کا کیبل کا اسٹینڈرڈ ہے. اب EIA TIA 449 ہے، اٹس اے V.35، اٹس اے ویری پاپولر اسٹینڈرڈ. X.21 اور EIA 530. اب اگر آپ کے راؤٹر میں
آپ کے پاس جو سروس ہے وہ VDR35، یہ آپ کا راؤٹر ہے، اس میں جو سروس آپ کے پاس ہے وہ VDR35 کی ہے، لیکن سروس آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے، لیکن راؤٹر میں VDR35 کی پورٹ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے کہ آپ کے پاس کیبل بھی ہے، آپ کے پاس سروس بھی ہے، لیکن آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات میں آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ جو آپ کا میڈیا مس میچ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کیبل نہیں ہے اور راؤٹر ہے، سروس ہے، تب بھی بیکار ہے۔ اگر کیبل ہے ٹھیک ہے، سروس بھی ہے، راؤٹر میں پورٹ نہیں ہے، تب بھی بیکار ہے۔ کیبل ہے، سروس ہے، راؤٹر ہی نہیں ہے، تب بھی بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے نیٹ ورک کو ڈیزائن کر رہے ہیں، جب آپ اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیزائن کر رہے ہیں، تو آپ کو کس ٹائپ کی کیبل چاہیے، آپ کو کون سا کنیکشن چاہیے، آپ نے لنک کس طرح کرنا ہے نیٹ ورک کو، نیٹ ورک کی سروسز کو آپ اس میں ریلیٹ کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری آپ کو ڈیزائننگ میں پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈی ٹی اینڈ کیا ہے، ڈی سی اینڈ کیا ہے، آپ کے پاس کیبل کون سی ہے، کیبلنگ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، یوزر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، نیٹ ورک کا ٹرمینیشن پوائنٹ کہاں پہ ہوگا، ناک روم کہاں پہ لگا ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کو جب تک آئیڈیا نہیں ہوتے تب تک آپ اپنی وین کی سلیکشن پراپرلی نہیں کر سکتے۔ جی نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے سیریل امپلیمنٹیشن آف ڈی ٹی ای ورسز ڈی سی ای۔ اب یہ کنسیپٹ بھی اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ وین آپ کے جتنے بھی آپ کے وین ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان تمام میں یہ چیزیں بہت ہی ڈیٹیل میں یہ آپ کو یوز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ کیا ہے ڈیٹا ٹرمینل جو میں نے پیچھے بات کی تھی، اور دوسرا کیا ڈیٹا کمیونیکیشن، یہ کیا تھا اینڈ آف دا یوزرز ڈیوائس آن دا وین لنک، یوزر ڈیوائس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ آپ کا وین لنک، اور یہ کیا ہے اینڈ آف دا وین پرووائڈر سائڈ آف دا کمیونیکیشن فیسلٹی رسپانسبل فار کلاکنگ، جتنے بھی آپ کی ہو رہی ہے۔ یہ آپ کا دیکھیں ڈی ٹی اور ڈی سی کا ایک سیشن ہے، یہ اس کو ماڈم بھی کہتے ہیں، ماڈولیٹر، ڈی ماڈولیٹر یا چینل سروس یونٹ، ڈیٹا سروس یونٹ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈی ٹی ہے، ہم فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ آپ کا اسلام آباد کامسیٹس کا ہے، یہ ڈی سی ای ٹھیک ہے جو اب، اور یہ آپ کا انٹرنیٹ کا مین کلاؤڈ ہے، جو آپ کا کلاؤڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو انٹرنیٹ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے جو آپ کے سوئچز ہیں، یہ ایک سوئچ یہاں لگا ہے، یہاں لگا ہے، یہ آپ کے ڈفرینٹ اس میں وہ لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کا ڈی سی ای ہے، اور یہ دوسرا اینڈ آپ کے پاس کیا ہے ڈی ٹی ای ہے۔ ڈی ٹی ای اور ڈی سی کیا ہے دا پوائنٹ ویئر ریسپانسبلٹی پاسز، یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، سینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی دو ڈی ٹیز نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو درمیان میں دو ڈی سیز لازمی آ رہے ہیں۔ کس طرح کہ اگر یہ ڈی ٹی جو ہے یہ اسلام آباد کا ہے کامسیٹ کا نیٹ ورک، یہ جو اس کا مین پرووائڈر ہے، جس طرح آپ چیٹنگ کرتے ہیں، آپ نے اگر مائکرو نیٹ سے کنیکشن لیا ہوا ہے یا پی ٹی ایل سے کنیکشن لیا ہوا ہے، تو آپ جب میل کرتے ہیں تو وہ جو اس کا جو آپ کا سرچنگ سینٹر ہے وہاں جائے گا آپ کا میسج، اور وہاں سے یہ آپ کا کلاؤڈ ہے، اب وہاں سے بہت پاتھ فائنڈ کرے گا، فائنڈ کر کے جو دوسرے اینڈ کا جب کامسیٹ اسلام آباد نے لاہور کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو جو اس کا سروس پرووائڈر ہے یہ یہاں پہنچ گیا، یہاں پہ یہ اس کی پاتھ سلیکشن کرے گا، وہاں پہ راؤٹنگ بھی یوز ہو رہی ہے، سوئچنگ بھی یوز ہو رہی ہے۔ ہم جب راؤٹنگ اور سوئچنگ کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو بتاؤں گا کہ پاتھ سلیکشن کس طرح ہوتی ہے۔ تو وہ فائنڈ کرے گا، فائنڈ کر کے جو لاہور کا ڈی سی ہے وہاں تک پیکٹ پہنچ جائے گا، وہاں سے وہ پہنچ جائے گا ڈی ٹی تک۔ تو یہاں پہ ان شارٹ جو آپ کے پاس کنسیپٹ آ رہا ہے کہ جب بھی آپ اپنے دو ڈی ٹی ایز کو آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے تو ان بٹوین دو ڈی سیز آپ کے لازمی یوز ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی ڈیٹا کمیونیکیشن جو آپ کا ایکوپمنٹ ہے دو ڈی سیز آپ کے لازمی یوز ہوں گے۔ تو پھر آپ کا یہ یہاں سے جو آپ کا ڈیٹا ہے یہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے آپ کے پاس یہاں پہ، تو ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان بٹوین آپ کو کتنے ڈی سیز چاہیے؟ یو نیڈ 2 ڈی سیز بٹوین 2 ڈی ٹیز۔ جب بھی آپ نے 2 ڈی ٹیز کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کو ان بٹوین 2 ڈی سیز چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس یہاں پہ اسلام آباد ہے اور یہ آپ کے پاس لاہور ہے، اس نے یہاں پہ اسلام آباد کے سروس پرووائڈر کے ساتھ لنک کیا، میسج آپ کا کلاؤڈ پہ چلا گیا اور کلاؤڈ نے یہاں سینڈ کیا اینڈ سو آن۔ تو یہ آپ کے پاس جب بھی ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں ڈی ٹی ای کی اور ڈی سی ای کی تو اس طریقے سے ہم اپنے اس کو لنک کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈی ٹی ای کو اور ڈی سی ای کو۔
اب نیکسٹ جو آپ کے پاس کنسیپٹ ہے وہ کنسیپٹ ہے فکس ڈیوائسز کا اور دوسری ہے ماڈیولر ڈیوائسز کا. اب میں فکس ڈیوائسز سے پہلے آپ کو ایک لے مین والی ایگزامپل کی طرف چلا جاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ ایک کمپیوٹر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیسک ٹاپ سسٹم لیتے ہیں, اس میں ایک مدر بورڈ آپ نے لیا ہے, وہ بلٹ ان مدر بورڈ ہے, اس میں ساؤنڈ کارڈ بھی بلٹ ان ہے, اس میں وی جی بھی بلٹ ان ہے, اس میں آپ کا نیٹ ورک کارڈ بھی بلٹ ان ہے, ہر چیز بلٹ ان ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس میں ایک وائرلیس کارڈ لگانا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ اس میں وائرلیس کارڈ انسرٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں انسرٹ کر سکتے؟ کہ اس کے اندر کوئی بھی انٹرفیس ایمٹی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنا ایکسٹرا کارڈ یوز کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ سارے کا سارا جو مدر بورڈ ہے وہ بلٹ ان ہے, اس میں کوئی بھی ایکسٹرا پورٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ اپنا اس کارڈ کو جو ہے لنک کر لیں یا اس کارڈ کو یوز کر لیں, ٹھیک ہے جی. اب آپ کے لیے یعنی وہ سسٹم وائرلیس کارڈ کی سروسز آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر وہ پورٹ ہی اویلیبل نہیں ہے. جب پورٹ ہی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ سسٹم بیکار ہو گیا, ٹھیک ہے. ویسے ہی آپ لیپ ٹاپ لیتے ہیں اور آپ کے اگر لیپ ٹاپ میں بھی وائرلیس کارڈ نہیں ہے, کیونکہ جو پرانے لیپ ٹاپ آئے ہیں پینٹیم 3 پینٹیم 4 اس میں RJ45 تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ وائرلیس کارڈ لگائیں, تو اب وائرلیس کارڈ جو آپ نے لگانا ہے یا لنک کرنا ہے وہ کیسے لنک کرنا ہے. تو اب وہ جو آپ کے پاس وائرلیس کارڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس میں تو پورٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک ایسا لیپ ٹاپ ہے, فار ایگزامپل ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آپ لیپ ٹاپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ پورٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ پورٹ آپ کے پاس جو RJ45 پورٹ ہے, یہ پورٹ آپ کے پاس RJ11 جو بھی ہم پڑھ رہے تھے, یہ آپ کے لیپ ٹاپ میں یہ جو پورٹ ہے یہ RJ45 ہے اور یہ پورٹ آپ کے پاس RJ11 ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی سلاٹ دی ہوئی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, جب آپ اس کو یہاں سے باہر نکالتے ہیں تو یہ آپ کا وہ ماڈیول ہے, یہ وہ ماڈیول ہے. اس کے اندر اگر آپ نے کوئی ایکسٹرا کارڈ لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں, لیکن اگر یہ ماڈیول اس میں نہ ہوتا, یہ سارا فکس ہوتا, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ فکس لیپ ٹاپ ہے, ہم اس کے اندر کوئی ایک ایکسٹرا ماڈیول جو ہے وہ نہیں لگا سکتے. تو یہ جو آپ کے پاس ڈیوائس ہے, یہ آپ کے پاس جو فکس اور جو آپ کے پاس جو ڈیوائس ہوتی ہے ماڈیولر ڈیوائس ہوتی ہے, یہ آپ نے یہ ایمٹی کارڈ ہے, آپ نے وائرلیس کارڈ لگانا ہے, آپ نے کوئی گرافکس کارڈ لگانا ہے, تو وہ آپ اس ڈیوائس کے اندر آپ یوز کر سکتے ہیں. تو جو آپ کے پاس ماڈیولر ڈیوائسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر آپ ماڈیول لگا کے ان شارٹ یہ ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اس کی سروسز کو اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کی ڈیوائسز فکس ڈیوائسز ہوتی ہیں اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ آ جائیں واپس, یہ آپ کے پاس ایک راؤٹر ہے, ٹھیک ہے, جب بھی راؤٹر کو آپ یوز کرتے ہیں ایک تو اس کا پاور کا بٹن ہو جائے گا جس کو آپ آن اور آف کہیں گے, یہ آپ کے پاس وہ پاور بٹن ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس وہ سوئچ ہے آن اور آف, ٹھیک ہے, یہ آپ کے ایگزیلری پورٹ ہے, یہ آپ کے پاس اس کی کنسول پورٹ ہے اور یہ BLE پورٹ ہے. کسی بھی راؤٹر کو یوز کرنے کے لیے نیٹ ورک کے اوپر اس کو استعمال کرنے کے لیے جو آپ کے پاس مین پورٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کنسول پورٹ ہوتی ہے. کنسول وہ پورٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی راؤٹر کو اگر آپ نے آن کرنا ہے آف کرنا ہے تو اس کے اندر جو اگر ہم یہاں دیکھیں تو کنسول پورٹ کے جو ہوتی ہے اس کو ہم رول اوور پورٹ بھی کہتے ہیں. یہاں پہ جو اگر کیبلنگ ہے میں آپ کو چلیں واپس جا کے ایک چیز بتاتا ہوں. یہ 1 to 8 اور 1 to 8 دیکھ رہے ہیں, تو جو رول اوور کیبل ہوتی ہے وہ 1 اور یہاں پہ 8 آئے گا, یعنی یہاں کے جو فرسٹ ہے اس اینڈ پہ 8 آئے گا, یہاں پہ جو 2 ہے یہاں پہ 7 آئے گا, یہاں پہ جو 3 ہے یہاں پہ 6 آئے گا, جو 4 ہے وہاں پہ وہ, تو یعنی وہ ایگزیکٹلی وائس ورسا ہوتی ہے. اگر اس اینڈ پہ 1 ہے تو دوسرے اینڈ پہ 8 ہوگا, اگر اس اینڈ پہ 2 ہے تو دوسرے اینڈ پہ 7 ہوگا, اگر یہاں 3 ہے تو وہاں پہ 6 ہوگا. تو اس کو آپ کہتے ہیں رول اوور کیبل یا کنسول کیبل کہتے ہیں آپ. تو یہ جو آپ کے پاس کنسول والی کیبل ہے یہ 1 اینڈ تو آپ کے پاس جو ہوتی ہے یہ RJ45 ہوتی ہے اور دوسرا اینڈ اس کا DB9 ہوتا ہے. DB9 فار ڈسٹریبیوشن باکس 9 مینس اس میں 9 پنز ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ تو اب ہم یوز کر رہے ہیں وائرلیس ماؤس یوز کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کی وائڈ ایک تو آپ کے ماؤس جو آج کل آپ جو موسٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں USB ماؤس ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے
COM 1 آتے تھے, جو آپ کے ماؤس COM 1 پورٹ پہ لگتا تھا. اس کا ڈرا بیک کیا تھا کہ اگر آپ کا ماؤس کی کیبل اتری ہوئی ہے, سسٹم آن کر لی ہے, تو اگر آپ لگائیں گے تو پھر سسٹم کو ریسٹارٹ کرنا پڑتا تھا, کیونکہ وہ سسٹم اس کو پلگ نہیں کرتے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پلگ اینڈ پلے. تو پلگ اینڈ پلے کیا ہوتا ہے کہ اگر سسٹم آن کر بھی لیا, آپ اس کو کسی بھی ٹائم پہ آپ اس کو لگائیں گے تو سسٹم آپ کا اس ڈیوائس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا. لیکن پہلے یہ چیز نہیں تھی. تو وہ جو آپ کے پاس کیبل والا ماؤس تھا جو COM 1 پہ لگتا تھا, میں USB ماؤس کی بات نہیں کر رہا, میں وہ جو آپ کے پاس DB9 کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی پورٹ ہوتی تھی. یہ تو آپ کا 15 پورٹس والا ہے نا, اس کے اندر آپ کی 9 پورٹس ہوتی تھی. تو وہ جو آپ کی 9 پورٹس ہوتی تھی وہ اس کو ہم بولتے تھے DB9. DB9 اسٹینڈ فار ڈسٹریبیوشن باکس. اب آپ کے پاس جو ڈسٹریبیوشن باکس ہے, باکس سے مراد یہ تھی کہ اس میں 9 پنز ہوتی تھی. تو وہ جو ون اینڈ آپ کا یہاں جو آپ کا اس میں ون اینڈ ہے وہ آپ کا لگ جائے گا کنسول کے اندر, اور جو آپ کا دوسرا اینڈ ہے وہ آپ کا لگ جائے گا آپ کی جو ڈیوائس ہے, جو آپ کا سسٹم ہے وہ وہاں پہ لگ جائے گا. اور پھر آپ اس کو ونڈوز میں اگر آپ بات کریں تو ونڈوز میں ایک ہوتی ہے یوٹیلیٹی جس کو بولتے ہیں ہائپر ٹرمینل. لائنکس میں ہوتی ہے پوٹی, ٹھیک ہے, شیل, ٹھیک ہے, ہم اس کی لیب کر کے آپ کو بتاؤں گا میں. تو آپ اس کے تھرو آپ اس راؤٹر کو یا سوئچ کو کنفیگر کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کی ایگزیلری پورٹ ہوتی ہے, اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیوائس آپ کی لاہور پڑی ہے یا کراچی پڑی ہے, اگر آپ نے اپنی ڈیوائس کو ریموٹلی کنفیگر کرنا ہے تو پھر جو آپ چیز یوز کرتے ہیں وہ آپ یوز کرتے ہیں ایگزیلری پورٹ یوز کرتے ہیں. یعنی جو آپ کی ایگزیلری پورٹ ہے وہ آپ کی کب یوز ہوگی کہ جب آپ نے اپنی ڈیوائس کو ریموٹلی کنفیگر کرنا ہے. تو دوسرا اینڈ کیا آپ کے پاس ایگزیلری, یہ جو تھرڈ پورٹ ہے جو ہم پڑھے تھے ISDN انٹیگریٹڈ سروسز ڈیٹیل نیٹورک, یہ اگر آپ نے وین کا لنک یوز کرنا ہے تو آپ تب یوز کریں گے. یہ دو آپ جو پورٹس دیکھ رہے ہیں یہ دو آپ کی سیریل پورٹس ہیں, ان کو ہم DB60 بھی کہتے ہیں. DB60 کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو پنز ہوتی ہیں وہ 60 پنز ہوتی ہیں, جس کو ہم ڈسٹریبیوشن باکس بھی کہتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ڈسٹریبیوشن باکس ہے اس کے اندر آپ کی 60 پنز ہیں, ٹھیک ہے. لاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں AUI, یہ آپ کی اٹیچمنٹ یونٹ انٹرفیس ہے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ جن راؤٹر میں کچھ راؤٹر تو ایسے ہیں کہ جن میں RJ45 آپ کو ڈائریکٹ دیا ہوا ہے. اگر جن راؤٹرز میں آپ کے پاس RJ45 کی ڈائریکٹ پورٹ جو اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کیا چیز یوز کرتے ہیں, وہاں پہ آپ یوز کرتے ہیں DB15. اب یہ اس میں جو پورٹ ہے اس کا نام کیا ہے, ٹھیک ہے, AUI سے کیا بنتا ہے, AUI اسٹینڈ فار اٹیچمنٹ یونٹ انٹرفیس. تو اب اس کا جو ون اینڈ ہے یہاں پہ آپ یوز کریں گے اپنا ٹرانسیور یوز کریں گے. وہ جو ٹرانسیور ہوگا اس کا جو ون اینڈ ہوگا وہ آپ کا DB15 ہوگا, اور جو دوسرا اینڈ ہوگا جو ہوگا وہ آپ کا RJ45 ہوگا. تو آپ جب اس کو یہاں پہ لنک کریں گے, یہاں پہ جب آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ون اینڈ ہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ ہوگا DB50 اور دوسرا اینڈ ہوگا RJ45. تو یہ جو ایتھرنیٹ پورٹ ہے, اگر آپ اس راؤٹر کو اکراس دا نیٹورک یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ون اینڈ اس میں لگا دیا اور دوسرا اینڈ آپ نے جا کے سوئچ پہ لگا دیا. اب یہاں پہ آپ اس کو ایک لاجیکل IP ایڈریس بھی سائن کریں گے. IP ایڈریسنگ کیا ہوتی ہے پورا چیپٹر ہم اس کو ڈسکس کریں گے, ابھی آپ نے یہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا کہ واٹ از IP ایڈریس, ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کا IP ایڈریس ہے وہ آپ نے اس کو آپ نے یہاں پہ دے دیا. تو آپ اس راؤٹر کو جو اکراس دا نیٹورک ڈفرینٹ یوزرز یوزنگ ٹیلنیٹ جو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور ایک یعنی کسی بھی سسٹم کو بیٹھ کے وہ اگر ٹیلنیٹ کر کے اس کا IP ایڈریس دیتا ہے تو وہ اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھے گا, اور اگر آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ اس کو ٹھیک دے دیا ہے تو وہ آپ کا سیشن جو اسٹیبلش کر دے گا اور اس کو لنک کر دے گا. لیکن پرابلم جو آپ کا ہے اس کے اندر کہ جو آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ پتہ ہونا چاہیے, اور اگر کسی ہیکر نے اس کو ہیک کر لیا تو وہ آپ کی تمام جو بھی سروسز ہیں ان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے, ڈیٹا کاپی کر سکتا ہے. اور آپ فائدہ یہ ہے کہ آپ اس ایک راؤٹر کو ایک وقت میں 5 ڈفرینٹ لوکیشن سے لوگ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ٹیلنیٹ ہے اس کے جو میکسیمم سیشن بنتے ہیں وہ آپ کے 5 سیشنز بنتے ہیں. تو وہ جو 5 سیشنز ہوتے ہیں ان 5 سیشنز کے تھرو آپ اس راؤٹر کو جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں, اس کو لنک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس راؤٹر کے اندر کتنے بن گئے سیشن. فرسٹ کیا ہو گیا جی آپ کے پاس, ایک منٹ, جو جی فرسٹ کیا ہو گیا آپ کے پاس, جو ہو گیا
کہ ایک ہوگی آپ کے پاس کنسول پورٹ ہوگی. کنسول آپ کی وہ مین پورٹ ہے کہ جب بھی آپ نے فرسٹ ٹائم راؤٹر کو کنفیگر کرنا ہے, پاسورڈ لگانے ہیں, سارا کچھ کرنا ہے, تو وہ آپ کے کنسول سیشن سے ہوگا, یعنی ون اینڈ یہاں لگ جائے گا, دوسرا اینڈ آپ کے پی سی میں DB9 پورٹ کے اوپر لگ جائے گا. سیکنڈ سیشن کون سا ہے؟ آپ کا ایگزیلری سیشن ہے. اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور راؤٹر آپ کا ریموٹلی کہیں اور پڑا ہوا ہے, اگر آپ نے اس کو ایکسیس کرنا ہے تو وہ آپ کا ایگزیلری پورٹ ہے جس کو RJ45 کے تھرو لنک ہوگا. تھرڈ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو وین یا لین پہ اس کو ملٹیپل لوکیشن سے, ملٹیپل ریسورسز سے اس کو یوز کرنا ہے, تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا, پھر آپ یوز کریں گے AUI یوز کریں گے, ٹھیک ہے, یا آپ اس میں AUI یوز کریں گے یا آپ اس کی جگہ RJ45 یوز کریں گے. یہ دونوں چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں. RJ45 بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس میں AUI بھی یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ جو بھی آپ کے لیٹسٹ جتنے بھی راؤٹرز آ رہے ہیں, آپ کی جتنے بھی ڈیوائسز آ رہی ہیں, ان تمام میں آپ کے پاس جو ہے وہ RJ45 بھی یوز ہوتا ہے. اس میں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ باقی چیزیں ہم یوز نہیں کرتے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا. اب اس کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی سیریز ہے یہ آپ کا 2500 سیریز کا راؤٹر ہے, اور یہ جو سیریل پورٹس ہیں, جب بھی آپ نے راؤٹر ٹو راؤٹر کمیونیکیٹ کروانا ہے, جب آپ نے دو راؤٹرز کو آپس میں کمیونیکیٹ کروانا ہے, دو راؤٹرز کو آپس میں لنک کرنا ہے, تو پھر جو آپ کا چینل بنتا ہے, جو کمیونیکیشن کا چینل بنتا ہے, اس کو آپ بولتے ہیں وین کنیکشن یا بٹوین ٹو راؤٹرز, یا اس کو بولتے ہیں سیریل کنیکشن. تو وہاں پہ جو آپ اپنی کیبل یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنی DB60 کی کیبل کو یوز کریں گے. جب بھی آپ نے راؤٹر ٹو راؤٹر یا وین ٹو وین کمیونیکیشن کروانی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیریل لنک ہوگا. اب یہاں پہ جو بات بتانا میں چاہ رہا تھا, یہ دیکھیں یہ فکس ہے, اس میں آپ کوئی پورٹ, یہ فکس راؤٹر ہے, کوئی اور پورٹ ایڈ نہیں کر. اب آپ اس کے ساتھ میکسیمم کتنے راؤٹرز کر سکتے ہیں اٹیچ؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں جو میکسیمم آپ کے راؤٹرز کے اتنے ہوں گے آپ کے اٹیچ ہوں گے, اس میں آپ کے راؤٹرز ہوں گے صرف 2 راؤٹرز آپ کے اٹیچ ہوں گے. اس سے زیادہ آپ, کیونکہ وہ پورٹس ہی 2 ہیں. اب اگر آپ نے اس کے ساتھ 3 راؤٹر لگانے ہیں تو یا تو آپ ایسی ڈیوائس پرچیز کریں گے جس میں یہ 3 پورٹس ہوں, ٹھیک ہے, اور تو کوئی میتھڈ نہیں ہے. لیکن اگر اس کے انسٹیڈ آپ نے ماڈیول راؤٹر پرچیز کر لیا, یعنی شروع میں اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح میں آپ کو یہ ماڈیول بتایا تھا کہ یہ ایک آپ کے پاس جو بلینک ماڈیول ہے, اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ لائک یہ آپ کے 2 ماڈیول بلینک پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے, ٹھیک ہے, اس راؤٹر کو وین کے ساتھ لنک کرنا ہے اور آپ کو ایکسٹرا ماڈیول چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اس میں اس سلائڈ میں کیا دیکھا ہے کہ یہاں پہ میکسیمم کتنی پورٹس ہیں, 2 پورٹس ہیں, اور آپ نے اگر یہاں پہ 3 راؤٹر لگانے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, آپ کو راؤٹر چینج کرنا پڑے گا. پورے کا پورا کا جو نیٹ ورک ڈیزائن ہے وہ چینج ہوگا, انفراسٹرکچر چینج ہوگا, ٹھیک ہے, کاسٹنگ آپ کی بڑھے گی. تو یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جو پہلے جو آپ نے راؤٹر بائی کیا ہوا تھا اس میں دیر آر 2 بلینک ماڈیول. تو اب آپ نے جسٹ اس کمپنی سے ایک ماڈیول بائی کر لیا جو آپ کا سیریل ماڈیول ہے, کیونکہ آپ نے نمبر آف راؤٹر کو انکریز کرنا ہے. تو جو آپ کے نمبر آف راؤٹر جو ہیں جب وہ انکریز ہوں گے تو وہ کس طرح انکریز ہوں گے کہ یہ جو آپ یہ جو پورٹس دیکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یہ ساری وہ پورٹس ہیں. جب آپ یہ ایک ماڈیول لگا دیں گے تو آپ 1 2 3 4 5 6 7 8, تو آپ ٹوٹل کتنے ماڈیولز اس کے ساتھ انسرٹ کر سکتے ہیں, کتنی ڈیوائسز آپ اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں, 8 ڈیوائسز آپ اس کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے کیا ہے کہ یہ آپ کا وہ ماڈیول ہے. تو آپ جب بھی کوئی ڈیوائس بائی کریں, مائٹ بھی ڈیورنگ دا بائنگ آپ کو جو فکس راؤٹر ہے وہ اگر مل رہا ہے فرض کیا 2 لاکھ کا, تو جو ماڈیول ہے جس میں ماڈیول آپ فیوچر میں لگا سکتے ہیں مائٹ بھی وہ 225 کا ہو یا 230 کا ہو, لیکن اس ٹائم پہ آپ کو وہ 25,000 یا 30,000 کاسٹ سیو نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آپ کو ماڈیول راؤٹر بائی کر لینا چاہیے, کیونکہ فیوچر میں آپ اس میں کوئی بھی ماڈیول لگا سکتے ہیں, وائس کا, ویڈیو کا, ٹھیک ہے, تو فاسٹ انٹرنیٹ کا لگا سکتے ہیں, گیگا بٹ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ نے جس طرح آپ نے یہ ایگزامپل دیکھی, یہاں پہ ہم نے کون سا ماڈیول لگایا ہے, ہم نے یہاں پہ ہم نے ماڈیول جو لگایا ہے وہ آپ کا سیریل ماڈیول تھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا جو ہمارے پاس جو لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیبلنگ کیا ہوتی ہے, کنیکٹرز کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, فکس ڈیوائسز کیا ہوتی ہے, ماڈیول ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں. ابھی ہم ساتھ اس کی تھوڑی سی لیب بھی دیکھ لیتے ہیں. پیکٹ ٹریسر سافٹ ویئر کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں کہ اس کو انسٹال کس طرح کرنا ہے, اور صرف آج کے لیکچر میں صرف اس کی ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح انسٹال کرنا ہے, اور اس میں کچھ جو سمپل ڈیوائسز ہیں, کیبلز ہیں, آپ کو وہ شو کروں گا. پھر ہم اس کو فردر لیکچرز میں باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے. تو یہ اس چیپٹر کے کچھ کوشچنز ہیں
ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے ایتھرنیٹ کے اسٹینڈرڈ کون کون سے ہیں. اگر آپ نے یہ کیبل یوز کرنی ہے، کراس کس طرح یوز کرنی ہے، تو یہ اس کے کچھ آپ کے ریویو کوشچنز ہیں، ان کو بیٹا آپ لازمی دیکھیے گا. تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کو ساتھ یہاں پہ انسٹال کر لیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کے پاس پیکٹ ٹریسر کا سیٹ اپ پڑا ہوا ہے. میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو میسج آ جاتا ہے، ویلکم ٹو دا سسکو پیکٹ ٹریسر 5.3.3. یہ اس کا ورژن نمبر ہے. کینسل کریں گے تو باہر نکل جائیں گے آپ. میں یہاں سے نیکسٹ کرتا ہوں. یہ اس کا ایگریمنٹ ہے. اب اگر آپ اس ایگریمنٹ سے جو ہے وہ ولنگ نہیں ہے تو پھر اس کو مت انسٹال کریں، اور اگر آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو آپ کو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. میں ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، نیکسٹ کرتا ہوں. آپ نے کس جگہ اس کو انسٹال کرنا ہے، جو پاتھ ہے آپ وہ پاتھ دے دیں. میں اس کو ڈیسک ٹاپ پہ انسٹال کر رہا ہوں. میں یہاں سے نیکسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا اگر نام آپ نے کوئی اور رکھنا ہے تو نام چینج کر سکتے ہیں. میں اس کا نام وہی رکھتا ہوں، سسکو پیکٹ ٹریسر. نیکسٹ. اور اگر آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ آئیکن بنانا ہے کہ نہیں، اگر بنانا ہے تو اس کو ٹک کر دیں، نہیں بنانا تو اس کو یہاں پہ آپ ان چیک کر دیں. نیکسٹ کریں. دین آپ نے یہاں پہ اس کو انسٹالیشن کرنی ہے تو آپ اس کو یہاں پہ انسٹال کر دیں. تو یہ آپ کا اب پیکٹ ٹریسر آپ کے سسٹم پہ انسٹال ہو رہا ہے. آفٹر دا انسٹالیشن یہ آپ کی جو ڈفرینٹ فائلز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر انسٹالیشن ہو رہی ہیں. سی ڈرائیو میں ہم نے اس کو کہا تھا، سی ڈرائیو میں یہ اس کو انسٹال کر رہا ہے. یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کیا، اس کو ہم نے یہاں پہ فنش کیا. تو یہ آپ کے پاس پیکٹ ٹریسر کا یہ انسٹال ہو کے آ گیا آپ کے پاس. اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کی اینڈ ڈیوائسز ہیں. یہ آپ کے سارے کے سارے راؤٹرز ہیں. فرض کیا میں کسی ایک راؤٹر کو پک کرتا ہوں، میں یہاں پہ لا کے رکھ دیتا ہوں. یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ آپ کے سوئچز آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے یہاں پہ سوئچز ہیں. یہ آپ کے راؤٹرز آ گئے. یہ آپ کے کیا ہے، یہ آپ کی ساری کیبل ہیں. اب آپ نے جو جتنی کیبل پڑھی ہیں یہ آپ نے دیکھیں اس کے نیچے کیا آ رہا ہے. یہ آپ کی کنسول کیبل ہے، یہ آپ کی اسٹیٹ کیبل ہے، یہ آپ کی کراس کیبل ہے، یہ آپ کی فائبر ہے. فرض کیا کہ یہاں سے میں کچھ ڈفرینٹ پیسز بھی لے لیتا ہوں. یہ ایک لیپ ٹاپ لے لیا. اب اگر میں اس میں اب پی سی ٹو سوئچ میں نے کیبل یوز کرنی ہے تو کون سی کیبل ہوگی، کیونکہ دو ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو آپ کی ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں اس میں ہم کیا چیز یوز کریں گے، اسٹریٹ کیبل یوز کریں گے. یہ لنک کیا، جب اس میں ڈبل کلک کیا تو یہ آپ کے سسٹم میں بھی اسی طرح اگر آپ بیک اینڈ پہ دیکھیں، اگر آپ نے اس میں نیٹ ورک کارڈ لگایا ہوا ہے تو آپ کے پاس نیٹ ورک کارڈ کی پورٹ آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم RJ45 کہتے ہیں. اس کو میں نے یہاں لنک کیا تو یہ کیبل آپ کی یہاں پہ ڈرا ہو گئی. میں یہاں پہ اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے پاس سوئچ کی ڈفرینٹ پورٹس ہیں. میں اس کو فرض کیا یہاں پہ لنک کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک یہاں پہ اسٹریٹ کیبل بن گئی. میں نے اگر اس لیپ ٹاپ کو لگانا ہے لنک کیا تو یہ میرے پاس لیپ ٹاپ لگ گیا. جب میں راؤٹر سوئچ یوز کرنا ہے تو یا میں یہ کرتا ہوں کہ ایک سوئچ یہاں پہ مزید لے لیتا ہوں. ان دو سوئچز کو اگر میں نے آپ اس میں لنک کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی کیبلز آ رہی ہیں. اس میں اسٹیٹ کیبل ہے، آپ کی کنسول کیبل ہے اور آپ کی جو کراس کیبل ہے. تو یہاں سے میں چوز کر لیتا ہوں کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ کراس کیبل کدھر گئی جی، یہ آپ کی کراس اوور ہے. یہ میں نے لنک کر لی. یہ آپ کے پاس کراس کیبل ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک نیٹ ورک بن رہا ہے. ہم آج کے لیکچر میں اگر آپ اس کی ہیلپ چاہیں تو آپ یہاں پہ جا کے اس میں پورے کے پورے اس کے ٹیوٹوریلز ہیں. یہ ہم سارے کے سارے آپ یہاں سے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں کیا کیا چیز کس طرح یوز ہو رہی ہے. میں آج کے چیپٹر میں آج کے لیکچر میں جو ہمارا آبجیکٹیو تھا وہ صرف یہ آبجیکٹیو تھا کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ پیکٹ ٹریسر کو انسٹال کس طرح کرنا ہے، کیبل کی ٹائپس کیا ہیں. اب آپ بیٹا اس کی ساری تھیوری پڑھیں، ڈسکس کریں، اس کو انسٹالیشن کریں. ہم اسی سافٹ ویئر کے اوپر اپنی پوری راؤٹنگ کے لیب بھی کریں گے. اس کے جتنا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بھی سیکھیں گے. اب اگر آپ نے کسی ڈیوائس کا آپریٹنگ سسٹم ایکسیس کرنا ہے تو کس طرح کریں گے آپ، جسٹ آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو یہاں سے آپ اس کو نو کریں تو یہ آپ کے پاس اس کا آپریٹنگ سسٹم آ گیا. تو ہم اس کا
جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں کیا کمانڈز ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم جب اپنا نیکسٹ چیپٹر کریں گے تو وہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کہ آپ کا جو پیکٹ ٹریسر ہے اس کو کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کیا کیا اس کے ڈرا بیکس ہیں، اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں یہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو آپ کے دو اس میں گرین لائنز آ رہی ہیں، اٹ مینس کہ اس میں یہ کیبل ٹھیک لگی ہوئی ہے. یہاں پہ ہم نے اپنی اسٹریٹ کیبل یوز کی، یہاں پہ ہم نے اسٹریٹ کیبل یوز کی کیونکہ یہ دو ڈفرینٹ ڈیوائسز تھی، اور یہاں پہ ہم نے اپنی سیم کیبل یوز کی ہے کیونکہ یہ دو آپ کی سیم ڈیوائسز تھی. ٹھیک ہے جی، تو آپ لوگ اس سافٹ ویئر کو انسٹال کر لیں، اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم پیکٹ ٹریسر کو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے، اس کے آپریٹنگ سسٹم کو ڈسکس کریں گے، اس کی لیبس کو ڈسکس کریں گے، اور وہاں سے آگے ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.